خدا میں یسوع مسیح کے بابرکت اور عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے: اے میرے پیارے بھائیوں سنو، کیا خدا نے اس جہان کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند اور اس بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ نہیں کیا جس کا اس نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے؟ لیکن تم نے غریب آدمی کی بے عزتی کی۔ کیا دولت مند تم پر ظلم نہیں کرتے اور وہی تمہیں عدالتوں میں گھسیٹ کر نہیں لے جاتے؟ کیا وہ اس بزرگ نام پر کفر نہیں بکتے جس سے تم نامزد ہو؟ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا نام ہے قابل قدر بھروسہ، اور اسے پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، مقدس یعقوب کے دوسرے باب کی پہلی 4 آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ مقدس یعقوب کس طرح خدا کی تصویر بنا ہوا ہے اور وہ خدا کے بہاف پر، یعنی خدا کی طرف سے غریبوں کی وکالت کر رہا ہے، اور اب وہ اسی وکالت کو جاری رکھے ہوئے 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک وہ دوبارہ سے ایمانداروں کو اور ان ایمانداروں کو جو صاحب حیثیت ہے انتباہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو خدا کے خوف اور ڈر میں ایکسرسائز کریں۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے: اے میرے پیارے بھائیوں، جو مقدس یعقوب کی محبت ہے ایمانداروں سے، سنو۔ ناظرین، یہ جو لفظ سنو ہے یہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہاں پر ایک انتباہ ہے اور پیار بھی ہے، اور یہ جو سنو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ آکو ساتے یونانی زبان میں ہے۔ یہ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں یونانی زبان میں جب ہم کسی کو محبت میں تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی محبت اور ناراضگی کو جب ہم برابر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم یونانی زبان میں آکو ساتے کہتے ہیں۔ اور یہاں پر بتایا یہ گیا ہے، ان آیات میں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے، خداوند سب کے ساتھ برابر ہے۔ دوسری بات، غریب کی توہین کرنا خدا کی اہانت کرنے کے مترادف ہے، جو ہم بات سیکھیں گے۔ تیسری بات ہم سیکھیں گے، خدا کی محبت قابل قدر ہے، خدا پر بھروسہ کرنا قابل قدر ہے۔ 3 چیزیں ہیں جو ہم سیکھیں گے۔ آئے ہم دیکھیں 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے: اے میرے پیارے بھائیوں سنو، کیا خدا اس جہان کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند اور بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ نہیں کیا جس کا اس نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے؟ ناظرین، یہ ہر غریب کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس غریب کی بات ہو رہی ہے جو خداوند یسوع مسیح میں ہے، اور جو غریب اپنے ایمان میں زندہ ہے اس کی یہاں 3 خصوصیات بتائی گئی ہیں جو الہی خصوصیات ہیں جو خدا نے کسی غریب ایماندار کے دل میں رکھی ہیں۔ پہلی بات کہ وہ ایمان میں دولت مند ہوتا ہے، اس کے بعد بینک بیلنس نہیں ہے، گاڑیاں بنگلے نہیں ہیں، لیکن وہ ایمان کے بلبوتے پر خدا کی نظر میں پسندیدہ ہے، کیونکہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اس نے ایمانداروں کو دولت مند بنایا ہے۔ پھر خدا نے ان غریبوں کو جو ایمانداری کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اپنی بادشاہی میں برگزیدہ کیا ہے۔ ناظرین، بائبل مقدس میں لکھا ہے بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں، اور ایماندار وہ ایماندار جو غربت میں مسیحیت کو ایکسرسائز کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کی خاطر مشکلات کا سامنا کیے ہوئے اظہار ثانی میں ہیں، خدا نے انہیں برگزیدہ کیا ہے۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خدا نے ان غریبوں کو اس فہرست میں شمار کیا ہے جن کو خدا پیار کرتا ہے، یعنی خدا اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ
تین بڑی خوبیاں ہیں اس غریب ایماندار کے لیے جو اپنی غربت میں مسیحی ایمان کا پرچار کر رہا ہے اور اس کو ایکسرسائز کر رہا ہے، یعنی وہ اپنے ایمان کی بدولت دولت مند ہے، خدا کی بادشاہی میں برگزیدہ ہے، اور اس کا شمار خدا کے پیار کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی غریب کی بے عزتی کرتا ہے تو وہ خدا کی بے عزتی کرتا ہے۔ 6 آیت میں لکھا ہے، لیکن تم نے غریب آدمی کی بے عزتی کی، کیا دولت مند تم پر ظلم نہیں کرتے اور وہی تمہیں عدالتوں میں گھسیٹ کر نہیں لے جاتے؟ ناظرین، اس آیت کا تعلق پہلی 4 آیات کے ساتھ ہے کہ جن امیروں کو ان کے رتبے کی بدولت، ان کے عہدے کی بدولت، ان کی شان و شوکت کی بدولت ہم نے کلیسیائی رتبے دے دیے، اب وہ غریبوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی صدی میں بہت سارے مقدمات جو تھے وہ غریبوں کے اوپر امیروں نے کیے ہوئے تھے، اور کلیسیا میں امیر لوگ غریبوں کی بے عزتی کیا کرتے تھے اور انہیں مختلف طرح کے مذاق کیا کرتے تھے، اور پھر اس طرح سے وہ خدا کے نام کی بھی بے عزتی کرتے تھے۔ ہم نے طرفداری کی، کلیسیاؤں میں ہم نے ان لوگوں کو شامل کیا جن کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے، جو دولت مند اور رتبے پر تھے، اور انہوں نے کلیسیا کو تقسیم کرنے میں خوب کام کیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے بھروسہ کرنا ہی ہے تو امیروں کی دولت پر مت کیجیے، خدا کی ذات پر بھروسہ کیجیے۔ 7 آیت میں لکھا ہے، کیا وہ اس بزرگ نام پر کفر نہیں بکتے جس سے تم نامزد ہو؟ ناظرین، یہ تھیولوجیکل آیت ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے کہ جب لوگ یسوع مسیح کو قبول کرتے تھے تو جو غلام ہوتا تھا اس کا کبھی دوسرا نام نہیں ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، یہ بات سننے والی ہے۔ جو غلام ہوتے تھے وہ اپنے ہی نام سے ہوتے تھے، اور دوسرا نام اگر کو ہوتا تھا جسے سر نیم کہتے ہیں، اس کو اس کے مالک کا نام دیا جاتا تھا، جیسے ابراہم کا نوکر۔ اور خداوند یسوع مسیح میں آنے کے بعد وہ تمام غلام جو تھے، غریب جو تھے، ان کو ایک سر نیم دیا گیا، دوسرا نام دیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دوسرا نام جو ہوتا ہے وہ ایک خاندان کی پہچان ہوتا ہے، اس کے قبیلے کی پہچان ہوتا ہے، اور لوگوں نے دوسرے نام کے طور پر خداوند یسوع مسیح کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اور یہاں پر مقدس یعقوب نے یہی بات کی ہے، کیا اس بزرگ نام پر کفر بکتے ہیں جن سے تم نامزد ہو؟ یعنی آپ کو سر نیم دیا گیا، دوسرا نام دیا گیا، جسے ہم کالون کہتے ہیں۔ کالون، بزرگ کے لیے ناظرین کالون لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جو فلپیو 2:9 میں ہے کہ وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ یہ وہ نام ہے جو ان غریب ایمانداروں کو دیا گیا بطور سر نیم، اور وہ اسی نام سے نامزد ہیں، اور اس نام کی توہین کرتے ہیں۔ امیر لوگ خدائے بزرگ کی توہین کرتے ہیں۔ یہاں مقدس یعقوب نے بتایا ہے پہلی 4 آیات میں کہ ایمانداروں میں طرفداری نہیں ہونی چاہیے، اور 5ویں سے 7ویں آیت میں جو خاص طور پر بتایا ہے کہ اگر ہم نے کسی چیز پر بھروسہ کرنا ہے تو ایمانداروں کی دولت پر نہیں، نہ ہی دولت پر، بلکہ خدا پر، خدا کی ذات پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے تمام کلیسیائی معاملات، ہمارے خاندانی معاملات اور ہماری ذاتی زندگی کا انحصار خداوند پر بھروسہ ہے۔ ناظرین، خدا ہمیشہ ہمیں اپنے آپ پر بھروسہ کرنے کی بجائے خدا پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔ آئے ہم دعا کریں۔ بزرگ پیارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو روز بروز ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی بسر کریں۔ خداوند، ہم امیروں کی دولت پر بھروسہ کرتے ہیں، شاید امیروں کے رتبے پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن مقدس یعقوب یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔
اگر ہم نے امیروں کی دولت پر بھروسہ کیا ہمیں معاف فرما، اور خدا پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔